علی گور بلوچ صاحب سے ڈسکشن کنٹینیو کرنا چاہوں گا. 28ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں اور انہوں نے ابھی یہی کہا ہے کہ جو ایج لمٹ ووٹر کی بڑھانے کی بات ہے وہ جب تک فائنل نہ ہو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن بلوچ صاحب, نئے صوبوں کی بات تو ہم کافی وقت سے سنتے آئے ہیں اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا کہا بھی جا رہا تھا کہ ہوں گے اور بہت باتیں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا, سوشل پلیٹ فارم وی لاگز بن رہے ہیں, بیانیہ بن رہا ہے. پیپلز پارٹی کی بھرپور مخالفت کے باوجود میں نے یہ ڈسکشنز بھی دیکھی ہیں کہ فیصل آباد کے اندر کتنے صوبے بننے چاہیے, گجرانوالہ میں کتنے بننے چاہیے, سندھ میں کتنے بننے چاہیے. یہ جو نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں یہ بھی آف کورس تجاویز میں ہی شامل ہے. ابھی تک کوئی حتمی منصوبہ تو نہیں بنا ہے لیکن یہ تجاویز کافی وقت سے آ رہی ہیں بلوچ صاحب, یہ آج کی نہیں ہیں, بہت پرانی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر سیریس ٹاکس, نیگوسیشنز بیہائنڈ دا پاور لابیز, انسائڈ دا پاور لابیز چل رہی ہیں. بلوچ صاحب, نئے صوبے, آپ کا نظریہ سر؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ نئے صوبوں کی جو سب سے پہلے جو ان دنوں میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک بحث بہت پہلے سالوں سے کسی نہ کسی طرح سے چلتی تو آئی ہے. مطلب مختلف, چاہے وہ بندے جو ہیں پارلیمان کے اندر ہیں یا نہیں آئے, لیکن یہ ایک بات چلتی رہی ہے. نئے صوبوں کی بات ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. اور ابھی جو اگر آپ کہیں تو پچھلے دنوں یہ ایک کمپین کی شکل میں کچھ مجھے نظر آیا, جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میاں عامر صاحب نے تجاویز دی اور اس پر مطلب ہے کچھ لوگوں کے وی لاگ بھی سامنے آئے اور اس میں انکلوڈنگ فیصل آباد میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے. تو فیصل آباد ظاہر ہے جس طرح سے پورے ملک کے یہ بھی علیم خان صاحب کہتے نظر آئے سر اوپنلی, وہ وزیر ہیں. ہاں جی, وہ دیکھیں نا اسی طرح میاں عامر صاحب, علیم خان صاحب, جس میں کہ پورے یہ تجویز بھی انہوں نے مطلب میرے خیال کچھ لوگ دے رہے تھے کہ پاکستان کے جتنے ڈویژنز ہیں اتنے صوبے بنا دیے جائیں. دیکھیں, ہر چیز کے پلس مائنس ہیں. اگر آپ اس میں یونٹ کم کر دیں تو اس پر بھی لوگوں کی اپنی تجاویز ہے کہ یہ فائدہ ہو سکتا ہے. اگر یونٹ چھوٹے کر دیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہیں اور اخراجات بھی بڑھ جائیں گے, اس کا بھی یہ ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے, جو چیز میرے پاس آتی ہے, میرا خیال ہے کہ جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے نا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی, اس کا وہ حل ضرور تلاش کر رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پیسہ صوبوں کی طرف جاتا ہے, جتنے بھی صوبے ہیں اور اختیارات صوبوں کی طرف گئے ہیں, جو لائبلٹیز ہیں وہ فیڈریشن کے اوپر رہ جاتی ہے. جو خرچہ ظاہر ہے کہ ہماری ڈیفینس پر آتے ہیں اخراجات, دیگر چیزوں پر آتے ہیں, وہ سارا بوجھ جو فیڈریشن اٹھاتی ہے وہ ساگ اٹھاتا ہے. اور جو باقی ڈیولپمنٹ اسکیمز اور پروجیکٹ جو ہیں وہ سارے صوبے کرتے ہیں. تو اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ اس چیز کو بیلنس کیسے کیا جائے کہ وہ مطلب ہے کہ جو پریشر فیڈریشن کے اوپر آ رہا ہے. میں حیران ہوں بلوچ صاحب, میں حیران ہوں بلوچ صاحب. فار ایگزامپل, اگر ہمارا دفاع کا بجٹ سر 2500 ارب روپے ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ کے تھک گئے کہ میں 3000 ارب اضافی ٹیکس جمع کر کے دوں گا, آپ ہمیں اختیار دیں. تو اس وقت اختیار نہیں دیا جا رہا جہاں وہ 3000 ارب روپے جمع کر کے دے رہے گارنٹی کے ساتھ, اور اس وقت پیسے واپس لیے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو احتجاج ہے کہ نہیں لینے چاہیے. نہیں, دیکھیں یہ باتیں تو میرا خیال ہے کہ جو جس طرح میں نے پہلے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی سینئر لیڈرشپ ہے, بالکل بلاول صاحب کی تجویز ہم نے بھی سنی تھی. اب وہ کس طرح سے مطلب ہے کہ عملی طور پر ایک پریکٹیکل تجویز ہے اور باقی صوبے بھی اس کے اوپر وہ عمل درآمد کر سکتے ہیں, یہ تو وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز بھی 28ویں ترمیم کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اور وہ صوبے بنا کے یا صوبے نہ بنا کے کسی اور طریقے کے ساتھ جس طرح سے بلاول صاحب نے تجویز دی وہ ہو سکتی. پلس لوکل باڈیز کا کردار اتنا فعال نہیں ہے, اس پر بھی بحث ہوتی ہے. اس چیز پر بھی سینئر لیڈرشپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی ہے وہ غور کر رہی ہے کہ اس کو بھی اگر مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ گراس روٹ لیول تک وہ امپیکٹ جائے, وہ اختیارات کا توازن جائے جو کہ سینٹرلائز اختیار ہوئے ہیں ان کو گراس روٹ لیول تک, لوکل باڈیز تک, گلی محلے تک پہنچانے کے لیے گلی محلے کی لیڈرشپ کو کتنا فعال کیا جائے اور وسط کیا جائے. یہ چیزیں اس کے لیے بھی تو شاید آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے لوکل باڈیز کو مطلب زیادہ مضبوط کرنے کے لیے, تو ان چیزوں پر غور ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں, میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے گزارش کروں گا. دیکھیں, کوئی بھی نظام اچھے سے اچھا نظام بھی ہونا, ایک بات تو آپ مانیں گے نا کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اس بہتری کی گنجائش کے لیے آپ ڈفرینٹ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں, وہ اپنی تجاویز دیتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کوئی تجویز ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو آپ تو جمود کا شکار ہو جائیں.
بالکل ٹھیک سر، بالکل مطلب ہے ٹھیک. کہ آپ آگے نہیں پڑھیں. ہاں وہ تجویزیں آئیں گی تو اچھے حل آئے. دیکھتے ہیں آپ کی رائے پہ پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے. حضور شہلا صاحبہ کی طرف مجھے جانے دیجئے. بلوچ صاحب، شہلا صاحبہ آپ واضح کر دیا سب سے بڑا ایشو پیسے ہیں، خرچے وفاق کے بہت زیادہ ہیں، وہ خرچے صوبوں کو ٹرانسفر ہوں گے، یعنی NFC کا فارمولا چینج ہوگا. وہی بات جو بلاول صاحب کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ صوبوں کا شیئر وفاق لے لے گا اور وفاق کی ذمہ داری صوبوں کی طرف ٹرانسفر کی جائے گی، یعنی 18ویں ترمیم ریورس ہوگی. شہلا صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر پنکی جیسے بادل لا کے پریشر بڑھا کے یہ کام ہو پائے گا؟ کیونکہ آپ کی پارٹی شدید مخالفت کرتی آئی ہے اس بات کی. دیکھیں، ایک تو پنکی کو ہے نا کبھی کوئی بھی پیپلز پارٹی سے نہ، اور میں نے کہا کہ کوئی انڈیویجول ہوا تو ہم تو سب سے پہلے اسے دیں گے قانون. پنکی نے اپنا دونوں شادیاں پنجاب میں کی. اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو پھر میں ایسے بھی بات. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف صوبوں کے سے. دیکھیے آئین کیا ہے؟ آئین جو ہے وہ آپ کے ملک چلانے کا طریقہ ہے. اب میں ایک طریقہ وضع کرنے کے بعد اس کے اوپر 85% تو اس طریقے پہ عمل کروں اور 15% نہ کروں، اور 85% پہ عمل کر کے میں کہوں کہ اس سے نقصان ہو. جب ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیولوشن آف پاور جو کہ دسمبر 2013 سے ہوئی تھی ہماری گورنمنٹ جانے کے بعد، اس کو آپ آج تک صحیح نہیں کر سکے. آپ کچھ منسٹریز مزید ڈیوالو کریں، اس سے آپ کو پیسے بچیں گے، تنخواہیں بچیں گی، اخراجات اس کے بچیں گے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سیدھا جو سروسز کا ٹیکس کلیکشن ہے جو ڈسائیڈ ہوا تھا کہ صوبے کریں گے، جیسے ریونیو پہ ہم نے شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ سندھ ریونیو بورڈ بنا اور ہمارا جو ٹارگیٹ اچیو ہوا ہے وہ کتنا کہاں تک ہے. جو ہم ٹارگیٹ رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اچیو کرتے ہیں. تو آپ یہ بھی کام صوبوں کو دے دیں. آپ اپنی مرضی کی ڈیولوشن کریں اور پھر کہ نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ جو جتنے پرسنٹ کام اس کو کمپلیٹ کرنے میں رہ گیا تو وہ پورا کریں، اس کا رزلٹ دیکھیں اور پھر بات. بالکل ٹھیک. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، پنکی نے تو یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ کوئی جھوٹا بیان بھی دے دیں بنی گالا کے حوالے سے. یہ مبینہ طور پہ ان کا بیان ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ نئے صوبوں کی بھی بات ہے، یہ صوبوں کو پیسے جو ہیں وفاق کے حوالے کرنے کی بھی بات ہے. یور اوپینین نعیم حیدر صاحب؟ دیکھیں، یہ جو ترمیم ہے، یہ ترمیم جو ہے یہ صوبوں کی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے اس ترمیم کا جو ہے وہ کوئی جواز بنتا ہے، کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. جہاں ایک حکومت عوام کے ووٹوں سے عوام بھی انٹرفیئرنس کرنے والی ہے، اور پیپلز پارٹی نے موقف جس طرح اختیار کیا ہے کہ بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں. اچھی بات ہے، ان کو بالکل کھل کے سٹینڈ لینا چاہیے. اور یہ نیب کے کیسز کھولنے کی دھمکیاں دینا یا پنکی والے کیسوں کو اٹھا کے، کیونکہ وہاں سے میں کی حکومت ہے، تو یہ بلیک میلنگ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. اس بلیک میلنگ کے اندر اگر ہم بلیک میل ہو جائیں گے تو یہ پاکستان کی جو ہماری صوبوں کی خود مختاری ہے یا پاکستان کی عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کمپرومائز کرنے والی بات ہے. تو ایک ہماری جو میٹنگ ان سے ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح سے ہوئی تھی کہ آپ بالکل مخالفت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس اصولی موقف کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور بلیک میلنگ کے اندر نہیں آنا چاہیے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جو اس سے پہلے ترمیمیں جتنی بھی آئی ہیں، مجھے یہاں فگر آؤٹ کر دیا جائے کہ اس سے سرمایہ کاری کے اندر کتنا اضافہ ہوا، امن کے اندر کتنی جو ہے بہتری آئی، جمہوریت کے اندر کتنی بہتری آئی، پارلیمنٹ کا تقدس کہاں جو ہے برقرار ہو گیا، اغوا، چھاپے، گرفتاریاں، معاملات ہو رہے. اس وقت 2 صوبے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں چل رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر جو ہے اس طرح کی ترمیموں کی تجویز. اب آپ کے جو وزیر قانون ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نہیں پتا. تو فارورڈ ایز ریسیوڈ اس طرح نظام چلانا، تو کیا آپ نے پھر عوام میں نہیں آنا؟ آپ نے عوام کو جواب دہ نہیں ہونا اور اللہ کو جواب دہ نہیں ہونا؟ کیا آپ اپنے ملک کے اندر ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ہے؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ کس نیج پہ پہنچ چکا ہے. 50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. سرمایہ کاری جو ہے وہ 41 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے، کمی آئی ہے. اسی طرح قوت خرید کے اندر کمی آئی ہے. بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. 97,000 روپیہ اس وقت پاکستان کا قرضہ ہو چکا ہے.